بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے ایام بابرکت ایام جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کے اندر جو معروف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر 10 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جو محرم کی ابتدا کے اندر دعائیں مانگا کرتے ہیں، اور عاشوراء والے دن 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ ان میں ہر نبی انہوں نے اپنے مختلف مقاصد کے لیے دعائیں کیں، اور ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ مثلاً حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی دعا ہے قبولیت توبہ کے لیے، جو 10 محرم الحرام کو دعا قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ کشتی وہ سلامت رہے، تو 10 محرم الحرام کو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو وہ کنویں سے باہر تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم الحرام کو ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بینائی کے لیے دعا کرتے ہیں، 10 محرم الحرام کو آپ کی بینائی واپس آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ذکر قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 23 کے اندر موجود ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا قبولیت توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سورہ نوح آیت نمبر 28 کے موجود ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ 29واں پارہ ہے، سورہ نوح ہے، اور اس کی آخری آیہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 دعاؤں کا ذکر جو سب سے زیادہ مشہور ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دوسری دعا سورہ صافات آیت نمبر 100، ربی حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 16 حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ذکر موجود ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اور دوسری دعا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سورہ انبیاء آیت نمبر 83، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ ان دنوں کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سورہ انبیاء 87 نمبر آیت، جسے آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف آیت نمبر 86، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سورہ یوسف 101 نمبر آیت ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250 حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ذکر موجود ہے۔
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسری دعا سورہ صاد آیت نمبر 24، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں قرآن پاک کے اندر، احادیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ، جس طرح بخاری شریف ہے حدیث نمبر 817 ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 484 ہے، آپ کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہ جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی سورہ نصر، تو اس کے اندر الفاظ ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے، یعنی اس کی نشاندہی بھی یہاں پر اس قرآن پاک کی آیت سے ہوتی ہے، تو حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یقیناً یہ تعلیم امت کے لیے تھا حضور علیہ السلام کا عمل۔ تو مختلف انبیاء علیہ السلام محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر دعائیں جو ہے وہ پڑھا کرتے، دعائیں مانگا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ جو قبول بھی فرماتا۔ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو کثرت کے ساتھ جو بھی میری بات سن رہے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، وہ کثرت کے ساتھ جو بھی ان کو پریشانی ہے اسی حوالے سے وہ اسی نبی کی دعا کو مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی امید بھی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ان بابرکت دنوں کی برکت سے اس بندے کو جو ہے یہ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب